ازدواجی زندگی سے جڑنا ہر جنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ضرورت کی تکمیل کے لیے انسان مختلف طور طریقے اپنا کر عملی جامہ پہنانے کی کوششیں کرتا ہے، اور اکثر لوگ اس میں کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اس پاک اور مقدس رشتے سے جڑنے کے بعد خوشی اور فرحت کے حسین لمحات اپنے آپ میں سمو لیتا ہے، اور یوں زندگی کے اس انتہائی اہم اور ضروری عمل کے ساتھ ہی انسان کے اندر مختلف تبدیلیاں رونما ہوتی ہے۔ یہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس مقدس رشتے کو بنائے رکھنے کے لیے صبر و تحمل، محبت، ایثار و ہمدردی، اپنے ساتھی کے تئیں انتہائی شفقت بھرا سلوک کرنا، ان کی ضروریات و لوازمات کا خیال رکھنا دونوں کے لیے لازمی ملزوم ہوتا ہے۔ تبھی ایک کامیاب ازدواجی زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے، اور جو لوگ ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں ان کے رشتوں میں دراڑیں پیدا ہوتی ہیں، اور دھیرے دھیرے رشتوں میں مٹھاس کے بدلے کڑواہٹ جگہ لیتی ہے، اور کئی بار ایک ناپسندیدہ بات تک نوبت پہنچ جاتی ہے جسے لوگ طلاق کے نام سے جانتے ہیں۔ طلاق کے نام سے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب رشتوں میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں تو کبھی کبھی ناچاہتے ہوئے بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ان حالات کو پیدا کرنے میں جہاں میاں بیوی کو اولین ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، وہی خاندان کے دوسرے افراد کو بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ساس سسر سے لے کر نندو جیٹھو اور دیور و دیگر رشتہ دار حسب توفیق اپنا کردار بخوبی نبھاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہنستے کھیلتے حسین گلشن کو ویران ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ہاں، مگر کہیں کہیں اس ناپسندیدہ شے کو ٹالنے کے لیے انتہائی دور اندیشی اور تدبر سے کام لیا جاتا ہے، مگر ایسا بہت ہی کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ طلاق کے بعد پیدا ہونے والے حالات انتہائی مشکل اور کرب میں مبتلا کرنے والے ہوتے ہیں، خاص کر جب کوئی جوڑا صاحب اولاد ہو۔ یہاں یہ صورتحال انتہائی دردناک ہوتی ہے، کیونکہ یہاں ایک ہمسفر کے ساتھ ساتھ ایک بچے کو اپنی ماں اور ماں کو اپنے بچے سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں سب سے زیادہ متاثر کس کو ہونا پڑتا ہے؟ یہاں اس سوال کا جواب ڈھونڈنا زیادہ دشوار نہیں ہے۔ سب کے نزدیک ان حالات میں سب سے زیادہ جن کو متاثر ہونا ہوتا ہے وہ یہ معصوم بچے ہوتے ہیں، جو کہ ابھی اپنے والدین کے پیار کے حقدار زیادہ ہوتے ہیں، خاص کر اپنی ماں کی ممتا کے۔ ان حالات کے بعد ماں کی حالت کیا ہوتی ہے اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نفرتوں کی آگ میں چلنے والے لوگ اکثر ماؤں کو ان کے بچوں سے جدا کرنے میں ہی لذت محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہاں سب سے زیادہ متاثر ان کے بچے ہی ہوتے ہیں، لیکن نفرتوں کی وجہ سے ان معصوم کو ان کی ناکردہ گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ حکومت نے چائلڈ پروٹیکشن لا اور وومنز پروٹیکشن لا باضابطہ طور پر بنایا ہے، اور ان قوانین میں صاف صاف طور پر عورتوں اور بچوں کے حقوق کو واضح کیا ہے۔ اگر آپ بھی مظلوم ہیں تو آپ کو قانون کے دروازے کو کھٹکھٹانا چاہیے تاکہ آپ کو اس دردناک عذاب سے نجات مل سکے۔ فیصل ٹائمز کی خصوصی رپورٹ عبید کشمیری کے ساتھ میں تبسم مشتاق۔